لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قالت بضعة الرسول فاطمة سيدة نساء العالمين. حبب إلي من دنياكم ثلاث: تلاوة كتاب الله، والنظر في وجه رسول الله، والانفاق في سبيل الله. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ ایام عزائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اہل بیت کے چاہنے والے صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے سلسلے میں غمزدہ ہیں. بی بی کی شہادت کو یاد کرنے کے لیے انہوں نے صف ماتم بچھائی ہوئی ہے. وہ فاطمہ جس کے فضائل و مناقب بیان کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے. انسان کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو عظمت فاطمہ کو بیان کر سکیں، کیونکہ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے جس کی معرفت سے ہی لوگ عاجز ہیں. کسی کی اچھائی یا برائی تبھی بیان کی جا سکتی جب آپ اسے پہچانیں. اچھائی یا برائی تو بعد میں بیان کریں گے، پہلے اسے پہچان تو لیں. فاطمہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جسے پہچاننا ہی بشر کے لیے ممکن نہیں. آپ کا نام فاطمہ جو رکھا گیا اس کی ایک وجہ یہی ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا لأن الخلائق فطموا عن معرفتها، کیونکہ انسان فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہیں، اس لیے فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا. وہ ہستی جو رسول کا ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی. بعض دفعہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نہیں، جگر اگر کی بات نہیں ہے یہاں کہیں لفظ جگر، کیونکہ جگر تو پیغمبر کا ایک حصہ ہے. جگر کا ٹکڑا ہے یعنی جگر ایک حصے کا ٹکڑا ہے، محدود کر دیا.
نہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کس کا ٹکڑا ہے؟ اس ہستی کا ٹکڑا ہے فاطمہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ما محمد الا رسول، محمد رسول کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی پورا وجود پیغمبر سمٹا ہوا ہے منصب رسالت میں۔ پیغمبر فرما رہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا، یعنی رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ، فاطمہ جزو رسالت ہیں۔ یہ عظیم ہستی جسے اللہ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے، نمونہ عمل بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جناب فاطمہ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں، غلط ہے۔ جناب فاطمہ صرف عورتوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی رول ماڈل ہیں، مردوں کے لیے بھی رول ماڈل ہیں، عورتوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہیں، مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ ہم کیا ہیں؟ فاطمہ ائمہ کے لیے نمونہ عمل ہیں، آخری حجت خدا، بقیت اللہ الاعظم، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بنت پیمبر، دختر پیمبر کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے، ہمیں زمانہ کے لیے رول ماڈل ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ وہ فقط خواتین کے لیے رول ماڈل ہے، غلط ہے، سب کے لیے ہیں۔ رول ماڈل ہے کیا مطلب؟ رول ماڈل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نمونہ عمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسوہ حسنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہی ہے نا کہ اپنی زندگی کی سمت، اپنی زندگی کی جہت، اپنی زندگی کا طور طریقہ فاطمہ کو دیکھ کر کے معین کرنا ہے۔ جیسی زندگی فاطمہ بسر کر رہی ہیں ویسی ہی زندگی ہمیں بسر کرنا ہے۔ جو چیزیں فاطمہ کو پسند ہیں وہی ہمیں پسند آنا چاہیے، جو چیزیں فاطمہ کو ناپسند ہیں وہ ہمیں بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ ان کی پسند ہماری پسند، ان کی ناپسند ہماری ناپسند۔ جن کاموں کو کرنے کا شوق دلا رہی ہیں ان کاموں میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، جن کاموں سے روک رہی ہیں وہاں پہ ہمیں رک جانا ہے۔ فاطمہ کو کیا پسند ہے؟ ہر ایک ایک پسند ہوتی ہے نا، کسی کی پسند ہے بنگلہ، کسی کی پسند ہے گاڑی، کسی کی پسند ہے کھانا، کسی کی پسند ہے کپڑا، سب کی اپنی اپنی ایک پسند ہے۔ فاطمہ کو کیا پسند ہے؟ دنیا میں اتنی ساری نعمتیں موجود ہیں، ان نعمتوں میں سے فاطمہ کو کیا پسند ہے؟ کیونکہ جو ان کو پسند ہے وہی ہمیں بھی پسند آنا، کیونکہ وہ رول ماڈل ہے نا، نمونہ عمل ہے ہمارے لیے۔ معصومہ خود فرماتی ہیں حببا الی من دنیاکم ثلاث، بھری پوری دنیا میں ہمیں تین چیزیں پسند ہیں، تین چیزیں پسند ہیں۔ کون ہیں وہ تین چیزیں؟ تلاوت و کتاب اللہ، سب سے پہلے جس چیز کا نام لیتی ہے وہ ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت پسند ہے، قرآن کی تلاوت پسند ہے ہمیں۔ البتہ جب لفظ تلاوت استعمال کیا جاتا ہے مراد صرف پڑھنا نہیں ہے، چونکہ پڑھنا صرف پڑھنا فضیلت نہیں ہے، پڑھنا، پڑھ کے سمجھنا، سمجھ کے عمل کرنا۔ کیونکہ پڑھنا تو پہلا مرحلہ ہے نا، پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ سمجھنے کے لیے پڑھنا پڑے گا نا۔ تو بہت سے پڑھ لیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں،
بہت سے سمجھ لیتے ہیں مگر قرآنی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تو آپ کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اگر صرف قراءت قرآن، صرف تلاوت قرآن پر اگر اکتفا کر دیا گیا تو قرآن کے سلسلے میں حدیث میں کیا آیا کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی ایسے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ تلاوت تو کر رہے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں، لیکن پڑھنے والے پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ کن پڑھنے والوں پہ قرآن لعنت بھیجتا ہے؟ ان پڑھنے والوں پر جو یا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تعمق نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا اگر سمجھ تو لیا ہے مگر اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ تو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا۔ آج افسوس یہ ہے کہ اول تو قرآن پڑھا بھی نہیں جاتا، اور اگر کوئی پڑھ بھی لیتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ انٹرنیشنل مقابلے ہوتے ہیں، کائے کے مقابلے ہوتے ہیں؟ سمجھنے کے ہوتے ہیں مقابلے، عمل کرنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ کون قرآن پر زیادہ عمل کرتا ہے؟ جتنے کمپٹیشن ہوتے ہیں بڑے بڑے پیمانے پر، کاہے کا ہوتا ہے کمپٹیشن؟ قراءت کا، آواز کا مقابلہ ہوتا ہے، سانس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اگر صرف قرآن کو اس پر اکتفا کیا جائے تو یہ وہی موقع ہے جب حدیث کہتی ہے کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ۔ معصومہ عالم کو اس دنیا میں کیا پسند ہے؟ پہلی پسند فاطمہ زہرا کی کیا ہے؟ تلاوت و کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت۔ تلاوت یعنی پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا۔ اور کیا پسند ہے؟ وَالنَّظَرُ فِي وَجْهِ رسول اللہ، رسول خدا کے چہرے کی زیارت کرنا پسند ہے۔ وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللہ، اور راہ خدا میں انفاق کرنا، کار خیر کرنا۔ یہ تین چیزیں صدیقہ طاہرہ کو پسند ہے۔ سر فہرست قرآن مجید کی تلاوت۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی چیز اگر آپ کو پسند یا ناپسند ہوتی ہے تو اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے نا۔ بلا وجہ تو کوئی چیز پسند نہیں آتی۔ اگر فلاں کھانا پسند ہے تو کوئی ریزن ہے، فلاں گاڑی آپ کو پسند آ گئی تو کوئی سبب ہوگا نا، کوئی ریزن ہے۔ فلاں بلڈنگ اگر آپ کو پسند آ گئی تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا، کوئی ریزن ہوگا۔ صدیقہ طاہرہ کو اگر کتاب خدا کی تلاوت پسند ہے تو یقیناً کوئی سبب تو ہوگا نا، کوئی وجہ ہوگی، کوئی ریزن ہوگا۔ اتنی ساری نعمتوں میں سے جناب صدیقہ طاہرہ نے فقط انتخاب کیا کتاب خدا کی تلاوت کو پسند کیا۔ ضروری ہے کہ اس وجہ کو سمجھیں، اس ریزن کو سمجھیں، کیوں معصومہ کو قرآن مجید کی تلاوت اتنی پسند ہے کہ اس کو سر فہرست قرار دیا، سب سے پہلے اسی کا نام لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ اس نعمت کا کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ دیکھیے، اللہ نے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، صرف قرآن کو تو اللہ نے نازل نہیں کیا ہے نا۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اندر تحریف ہو گئی، اس کے اندر تحریف ہو گئی، یہ اور بات ہے۔ اور قرآن تحریف سے محفوظ ہے، انشاءاللہ بعد میں اس کو عرض کروں گا۔ لیکن اگر ہماری نگاہ میں وہ توریت ہو جس میں تحریف نہیں ہوئی تھی، تحریف تو بعد میں ہوئی نا، جس وقت توریت میں تحریف نہیں ہوئی تھی، انجیل میں تحریف نہیں ہوئی تھی، زبور میں تبدیلیاں نہیں کی گئی تھیں، وہ اصلی والی توریت، اصلی والی انجیل، اصلی والی یہ جو ہے زبور، اس کا مقابلہ اگر قرآن سے کریں، قرآن بہت اعتبار سے ان کتابوں پر امتیاز اور برتری رکھتا ہے۔ ایک اہم برتری قرآن کی یہ ہے، یہ جتنی کتابیں ہیں ان کے کتاب خدا ہونے کے لیے، یہ ثبوت پیش کرنے کے لیے کہ اللہ کی کتاب ہیں، آپ کو الگ سے دلیل کی ضرورت ہے۔
دلیل لائیے کہ انجیل کتاب خدا ہے، دلیل پیش کیجئے کہ توریت کتاب خدا ہے، زبور کتاب خدا ہے، الگ سے آپ کو خود توریت دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، خود انجیل دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، خود زبور دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر یہ قرآن کا امتیاز ہے کہ خود قرآن دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ صرف قرآن کا امتیاز ہے، یعنی کوئی دلیل موجود نہ ہو قرآن کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کا کلام ہے، خود قرآن گواہ ہے کہ ہم اللہ کا کلام ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں جتنے انبیاء آئے تھے، چاہے حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، ان سب کی نبوت وقتی تھی، قیامت تک کے لیے نہیں تھی۔ ان سب کی نبوت وقتی تھی، قیامت تک کے لیے نہیں، خاص علاقے کے لیے تھی، پوری دنیا کے لیے نہیں تھی۔ چونکہ ان کی نبوت ایک خاص علاقے کے لیے تھی، خاص زمانے کے لیے تھی، محدود تھی نبوت، لہذا نبوت کی دلیل بھی محدود تھی۔ جب بھی کوئی نبی آتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں نبی بنا کے بھیجا، تو یوں ہی تو نہیں نہ مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں، دلیل مانگیں کہ نہیں مانگیں گے؟ کیونکہ اگر دلیل نہ ہوتی تو سبھی نبی بن جاتے۔ ہر ایک دعویٰ کرتا کہ میں نبی، چھوٹے موٹے عہدوں کے لیے تو لوگ جان دیتے پھرتے ہیں، اتنا بڑا منصب، نبوت کا منصب اگر بغیر دلیل کے لوگ مان رہے ہوتے تو ہر کوئی دعویٰ کر دیتا۔ لہذا جب کبھی اللہ کی طرف سے کسی منصب کا دعوے دار آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں امام بنا کے بھیجا ہے، تو ہم اس سے دلیل مانگتے ہیں۔ کس بات کی دلیل؟ اس بات کی دلیل کہ یہ نبی ہے، اس بات کی دلیل کہ یہ امام ہے، اسے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، اسے اللہ نے امام بنا کر کے بھیجا ہے، اس بات کی دلیل مانگی جاتی ہے۔ جو دلیل نبی پیش کرتا ہے اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے، اپنی امامت کی حقانیت کے لیے جو دلیل پیش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ ایک تو معجزہ وہ ہے جو ہماری زبانوں میں فلاں جگہ معجزہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ معجزہ نہیں، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ علم کلام کی اصطلاح میں اسے معجزہ نہیں کہتے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والا کوئی نمائندہ نبی یا امام جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اپنی نبوت اور امامت کی سچائی کے ثبوت میں جو چیز پیش کرے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دعویٰ ضروری کو دعویٰ کرے کہ میں نبی یا امام ہوں۔ ہر چمتکار کو معجزہ نہیں کہا جاتا، سمجھ گئے؟ معجزے کے لیے خاص شرط ہے۔ تو جو دلیل پیش کرتا ہے نبی یا امام اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ یعنی وہ چیز جو دوسرے انسانوں کو عاجز کر دے، اس جیسا کام دوسرے انسان پیش کرنے سے عاجز ہو جائیں۔ دیکھیے، انسان جو چیز بناتا ہے، ایک انسان جو چیز بنا لیتا ہے، دوسرا انسان بھی ویسے ہی چیز بنا سکتا ہے، بلکہ اس سے بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ کیمرہ سامنے رکھا ہوا ہے، شروع میں جب کیمرہ بنا تھا تو کتنی تعجب والی چیز تھی نا، حیرت انگیز، یہ دیکھو، لیکن بعد والوں نے اس سے اچھا کیمرہ بنا لیا، بنایا کہ نہیں بنایا؟ جس وقت موبائل، پہلا موبائل آیا تھا، کتنی تعجب والی چیز تھی، بعد والوں نے اس سے اچھا بنا لیا۔ پہلا ہوائی جہاز جب بنا تھا، کتنے تعجب کی چیز تھی، بعد والوں نے اس سے اچھا بنا لیا۔ پہلا لاؤڈ اسپیکر جب آیا تھا، کتنے تعجب کی چیز تھی، بعد والوں نے اس سے اچھا بنا لیا۔ جو کام ایک انسان کر سکتا ہے، وہی کام بلکہ اس سے بہتر کام دوسرا انسان کر سکتا ہے۔ لیکن جو کام اللہ کا کام ہو، جو فعل خدا کا فعل ہو، جو کام اللہ کا ہو، جو چیز اللہ نے بنائی ہو،
بشر نہ اس جیسا بنا، اس سے بہتر تو سوچ بھی نہیں سکتے، اس جیسا بھی نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ ایک ہے، انسان اربوں خربوں موجود ہے۔ جو کام ایک انسان کر سکتا ہے دوسرا انسان، لیکن جو کام اللہ کا ہے اسے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہمیں یہ ثابت کرنا ہو کہ یہ اللہ کا کام ہے، ہم دعویٰ کریں کہ یہ گھڑی اللہ نے بنائی ہے، کیا ثبوت ہے کہ اللہ نے بنا؟ چیلنج۔ اگر تمہارے خیال میں یہ گھڑی انسان کی بنائی ہوئی ہے، تم بھی اس جیسی گھڑی بنا کے پیش کر دو۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جو کام ایک انسان کر سکتا ہے وہ کام دوسرا انسان بھی کر سکتا ہے۔ بنا دو گھڑی اس جیسی۔ اگر بنا نہ سکے، تمام کوششوں کے باوجود اگر کوئی اس جیسی گھڑی نہ بنا سکے، اس کا مطلب ہے کہ یہ گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی گھڑی ہے۔ سارے انسان اس جیسی گھڑی بنانے سے عاجز ہیں، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور اکرم نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور میرے ساتھ یہ کتاب قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، تو عربوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، والعیاذ باللہ، یہ کتاب تم نے خود لکھ لی ہے اور کہتے ہو اللہ نے بھیجا ہے۔ اچھا، ہم نے لکھا؟ ہم کون؟ ہم تو انسان ہیں نا تمہارے جیسے۔ تو اگر ہم لکھ سکتے ہیں تو اس جیسی کتاب تم بھی لکھ سکتے ہو۔ لہذا قرآن مجید نے کھلا چیلنج کر دیا، اگر تمہارے خیال میں یہ قرآن انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انسانی تخلیق ہے، انسانی ہاتھ کا کرشمہ ہے، تو تم بھی ایسی کتاب پیش کرو۔ لیکن یاد رکھو، تم کیا سارے انسان مل جائیں، انسانی نہیں جناتوں کو بھی شامل کر لو، کیونکہ جو کام ہم انسانوں سے نہیں ہو پاتا وہ ہم جناتوں سے کرواتے ہیں نا۔ جناتوں کو زیادہ پاورفل مانتے ہیں، فلاں صاحب کے قبضے میں جنات ہیں، تو ایسا کرو کہ جنوں اور انس سب مل جائیں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ۔ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، سارے انسان و جنات، تمہارے خیال میں تو ایک محمد نے لکھا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے لکھا ہے نا، ایک انسان نے لکھا ہے۔ ہم تمہیں چاہے اکیلے نہیں، سب مل جل جاؤ، سب سارے کے سارے بیٹھ جاؤ یو میں، امریکہ کو بھی بلا لو، یورپ کو بھی بلا لو، انگلینڈ بھی، فرانس بھی، جرمنی بھی، رشیا بھی، سب سارے کے سارے بلا لو، ہندوستان کے سارے RSS والوں کو بلا لو، سب اکٹھا ہو جائیں اور ایک دوسرے سے مدد بھی لیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اکیلے نہیں، ایک دوسرے سے مل کر کے مدد کے ساتھ قرآن جیسی کتاب لکھنا چاہیں، لا یاتون، نہیں لا سکتے، کیونکہ جو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہو اس کا جواب تو ممکن ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا جواب ممکن نہیں ہے۔ قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114۔ کیا دعویٰ ہے؟ قرآن جیسے 114 سورے بنا کے لاؤ۔ جس دن تم قرآن جیسے 114 سورے بنا لوگے، اس دن اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو اسلام کی بنیاد، اسلام کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ قرآن پر ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن جس دن تم نے اس کا جواب پیش کر دیا، یعنی قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اسلام ختم۔ لکھا کسی نے؟ یہ بھی نہیں کہ چیلنج 1400 سال پہلے، چیلنج آج بھی باقی ہے، آج بھی چیلنج باقی ہے، ختم نہیں ہوا، خوب جواب نہیں آ سکا۔ اب قرآن مجید نے ڈسکاؤنٹ دیا، بزنس والوں کا مجمع یہاں پر ہے نا، اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ کوئی نہیں دیتا بھائی، جتنا بڑا ڈسکاؤنٹ قرآن نے دیا ہے۔ کیا کہا؟ 114 سوروں کا جواب نہیں لا سکتے تو سنو، 10 سوروں کا جواب پیش کر دو۔ 114 سے اتر کے 10 پہ آ گیا۔ ام یقولون مفتریات، ام یقولون افطراہ،
یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے جھوٹی نسبت دے دی اللہ کی طرف، خود لکھ کر کے خود کہہ دیا اللہ کی کتاب ہے، جھوٹ بول رہے ہیں الیاذ باللہ۔ ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مفتریات، تو پیغمبر ان سے کہہ دیجئے تم بھی اسی طرح کے 10 سورے پیش کر دو۔ اب 114 کی پہلے کیا تھا چیلنج؟ 114 سوروں کا جواب لاؤ۔ اچھا اب چھوڑو، جانے دو، 114 سورہ بہت ہو گیا، 10 سورے کا جواب پیش کر دو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کو چھوڑ کے جسے چاہو مدد کے لیے بلا لو، جسے چاہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب وہ ایگزام نہیں ہے کہ جہاں پر نقل نہیں چلے گی، نقل بھی کر لو، کوئی بات نہیں ہے، بلا لو سب کو، سب کی مدد سے لکھو۔ اگر سچے ہو تم اپنے دعوے میں کہ پیغمبر نے الیاذ باللہ جھوٹ بولا ہے اس ملعون کے کہنے کے مطابق، اگر سمجھتے ہو جھوٹ بولا ہے تو لاؤ کم سے کم 10 سورے پیش کرو۔ سناٹا، کوئی جواب نہیں، ابھی تک نہیں، آج تک نہیں، بکواس ہے، الزامات ہیں، فحاشی ہے، گالیاں ہیں، قتل و غارت ہے، خونریزی ہے، جواب نہیں ہے۔ جب 10 سوروں کا بھی جواب نہ ہوا تو قرآن نے اپنا چیلنج اور ریڈیوس کر دیا اور ڈسکاؤنٹ۔ 114 کا جواب نہیں ہو سکا، چلو کوئی بات ہے، 10 سورے، 10 کا بھی جواب ممکن نہیں ہے تو 1 کا جواب دے دو۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندے محمد پہ نازل کیا ہے تو تم اس جیسا 1 سورہ پیش کر دو، 1 سورہ پیش کر دو، وہ بھی بقرہ کی شرط نہیں ہے، سورہ کوثر ہی کا جواب پیش کر دو۔ سورہ کوثر میں کیا ہے؟ 3 ہی سینٹنس تو ہے نا، 3 جملے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اتنا ہی تو ہے نا، اسی کا جواب پیش کر دو، اس جیسے سیٹنگ الفاظ ایسے پیش کر دو۔ اور یہاں بھی اکیلے نہیں کر سکتے، بلا لو جتنے مددگار ہیں، سب کو بلا لو، سب کو بلا لو، مگر آج تک سناٹا ہے۔ اسلام سے لوگوں کو پریشانی بہت ہے۔ افغانستان کی جنگ کاہے کے لیے؟ اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ یمن کا مسئلہ کس لیے ہے؟ اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ سیریا میں اتنے سارے قتل و غارت کاہے کے لیے؟ اسلام کی خاطر۔ عراق اسلام کی خاطر، فلسطین اسلام کی خاطر، اربوں کھربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، لاکھوں بچوں کو یتیم بنا دیا گیا، ہزاروں عورتوں کو بیوہ بنا دیا گیا اسلام کو مٹانے کے لیے۔ ارے بھائی اتنی ساری زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 جملے قرآن جیسے پیش کر دو، قصہ تمام۔ کیا یہ نہیں کہ چیلنج کل کے لیے تھا، آج نہیں، آج بھی باقی ہے۔ تم تو اب چلو زمانے کا عرب جاہل تھا، بدو تھا، نہیں سمجھتا تھا، اب تو تم چاند پر پہنچ گئے، مریخ تک ہوا ہے، سب کچھ کر لیا نا، اس کو پیش کر دو۔ نہیں ہو سکا۔ دیکھیے جیسا پیش کرنا تو مشکل ہوتا ہے، ایک کام آسان ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں بھی کہوں کہ مجھ جیسی تقریر کر دو تو شاید اس مجمع میں 5-10 لوگ نکل آئیں جو میری جیسی تقریر کر دیں گے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ میری تقریر میں جو غلطیاں ہیں وہ نکال دیجئے، کاغذ قلم اگر دے دیا جائے تو سب لوگ کاغذ بھر دیں گے، مولانا آپ کا یہ جملہ غلط تھا، یہ لفظ غلط تھا، یہ مذکر کو مؤنث کہہ دیا، مؤنث کو مذکر کہہ دیا، یہاں پہ آپ نے چلا دیا، وہاں کے اوپر آہستہ سے بول دیا، 1000 باتیں ہو سکتی ہے نا، کاغذ بھر جائے گا۔ اس جیسی تقریر کرنا مشکل ہے، لیکن اس میں غلطیاں نکالنا، کمیاں نکالنا، کیڑے نکالنا بڑا آسان کام ہے، جو عام طور سے ہم لوگ کرتے بھی ہیں، کہ ماہر بھی ہے، ایکسپرٹ بھی ہے۔ کسی نے کوئی کام کیا، اب اس جیسا تو کام نہیں کر پاتے، مگر اس میں غلطیاں نکالنا، نہیں یہ ٹائلس جو مسجد کی بنائی گئی ہے ایسی نہ ہوتی تو ویسی ہوتی تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، یہ ٹیڑھا ہے، یہ پلر زیادہ موٹا ہو گیا، وہ پتلا ہو گیا، کر سکتے ہیں نا۔
اب کہا جیسا ابھی جیسا بنا کے دکھاؤ، تو ہر کوئی تو کاریگر نہیں ہوتا نا۔ قرآن نے ان کی مشکل کو آسان کر دیا۔ اب تک کیا چیلنج تھا؟ اس جیسا بناؤ، اس جیسا کر کے دکھاؤ۔ 114 سورے، 10 سورے، 1 سورہ، اب مشکل آسان کر دیا۔ قرآن نے چیلنج دیا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر یہ کتاب قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتی، انسان کی کتاب ہوتی، تو اس میں اختلاف تمہیں نظر آتا۔ قرآن 23 سال میں نازل ہوا نا، 23 سال میں انسان کے فکر میں کافی چینجنگ آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، کیونکہ ہم ایک رائے قائم کرتے ہیں، نظریہ قائم کرتے ہیں۔ ہماری رائے نظریے کی بیس کیا ہوتی ہے؟ انفارمیشن اور علم، انفارمیشن اور علم۔ آپ نے ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کر لیا 10 سال پہلے کہ جی بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اس وقت نالج نہیں تھی۔ بعد میں آپ کو پتا چل گیا نینوی میں فلاں جگہ فراڈ کیا تھا، فلاں جگہ انہوں نے جھوٹی جھوٹی روایتیں پیش کر دی تھی، فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ۔ اب آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا نا، ابھی بھی آپ کی رائے وہی رائے ہوگی، بدل جائے گی رائے نا، رائے چینج ہو جائے گی۔ ایک غلط جملہ ہم لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ مرد کی زبان ایک ہے نا، مشہور مرد کی زبان ایک۔ میں ہمارے کو استاد تھے، وہ کہتے تھے مرد کی زبان 2۔ مرد وہ نہیں جس کی زبان ایک ہو، مرد وہ جس کی زبان 2۔ آج ہم نے ایک بات ممبر سے پڑھی، ممبر سے پڑھ کے اترا، مولانا نے ٹوک دیا، اللہ یہ تو آیت قرآن میں ہے ہی نہیں، آپ نے کہاں سے پڑھ لیا بھائی؟ یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ کیا میں سمجھتا تھا کہ شاید ہے، فلاں حدیث آپ نے پڑھی، حوالہ کہاں ہے، کدھر ہے وہ؟ مزے کی بات یہ ہے نا، ہم لوگوں کے بڑا اچھا ماحول یہ ہے کہ ممبر سے کچھ بھی پڑھ لو، کوئی پوچھتا نہیں۔ ہم لوگ بڑی آسانی سے جو من میں آتا ہے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پوچھنے والا کون ہے؟ سوال تو کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ پکڑ لیا مولانا نے، ہم تو سوچ کے آئے تھے کہ ہم سے کوئی پوچھے گا ہی نہیں، بڑا اعتراض تھا، انہوں نے پکڑ لیا، یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ اب تو پھنس گئے، ہاں پورا قرآن اڑک دیا سامنے، کہاں ہے یہ آیت؟ یہ آیت تو نہیں ہے، یہ حدیث ہے نہیں، حدیث تو نہیں ہے، آپ نے پڑھ دیا حدیث چلانے کے لیے۔ ہوتا ہے نا کبھی کوئی حدیث چلانے کے لیے، کہاں ہے، کدھر ہے؟ کیا کریں؟ مولانا کہتے کل جا کر کے ممبر سے بیان کیجیے ہم نے کل غلط پڑھا تھا۔ یہ آگے ممبر سے کہنا کہ میں نے کل غلط پڑھا تھا کوئی آسان کام ہے؟ جگر چاہیے انسان کے پاس، مرد ہوگا جو آ کر کے اعتراف کرے گا کہ ہم نے کل غلط کہا تھا۔ غلطی کا اعتراف کر لینا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ کتنے افراد ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، مگر ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کل ہمارا علم محدود تھا، ہم نے قرآن کو دیکھا نہیں تھا، حدیث کو پڑھا نہیں تھا، ایک بات کہہ دیا تھا، مولانا نے پڑھا، دیکھا، مجھے بتایا، اب مجھے معلوم ہو گیا علم ہمارا بدل گیا، تبدیل ہو گیا علم۔ کل کی رائے اور تھی، آج کی رائے اور ہے، کل کا نظریہ اور تھا، آج کا نظریہ اور ہے، کیونکہ انسان کا علم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ جتنا علم ہمارے پاس آج ہے اتنا علم کل نہیں تھا۔ میرے بارے میں، آپ سب کے بارے میں، سب کے بارے میں جو تجربہ آج آپ کے پاس ہے وہ کل نہیں تھا۔ جو باتیں آج آپ جانتے ہیں وہ کل نہیں جانتے تھے۔ پیدائشی طور پر ہمارے یہاں کوئی عالم پیدا نہیں، ہم سب جاہل پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے حالت میں پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جب نہیں جانتے تھے تو رائے اور تھی، جب جان گئے تو رائے اور ہو گئی۔ تو انسان کے افکار میں اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو بات ہم نے کل کہی، جو بات ہم نے آج کی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 10 سال پہلے ہماری رائے اور تھی، 10 سال کے بعد ہماری رائے اور ہو گئی۔ لیکن یہ اللہ کے ہاں ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم آہستہ آہستہ نہیں بڑھتا،
وہ جتنا کل جانتا تھا اتنا ہی آج جانتا ہے، اتنا ہی کل بھی ماضی حال مستقبل کی زنجیروں سے اس کا علم جکڑا ہوا نہیں ہے، وہ شروع سے ہی سب کچھ جانتا ہے۔ ہمارا علم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، لہذا نظریات بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جو بات قرآن نے 23 برس پہلے کہی تھی وہی بات 23 برس کے بعد دہرائی جا رہی ہے۔ جس زمانے میں مظلومیت کا دور تھا، مکے کا دور تھا، پھر بھی لہن وہی تھا۔ اب جب حکومت میں آ گئے، اقتدار میں آ گئے، پاور میں آ گئے مدینے میں، ابھی لہن وہی۔ آپ دیکھیں پارٹیاں، ہمارے سیاسی پارٹیاں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تب ان کی تقریر سنیے، اور جب حکومت میں آ جاتی ہیں تب ان کی تقریر سنیے، فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو باتیں کل بی جے پی کہا کرتی تھی وہ باتیں آج کانگریس کہہ رہی ہے، اور جو باتیں کل کانگریس کہا کرتی تھی وہ باتیں آج بی جے پی کہہ رہی ہے۔ فرق آیا کہ نہیں آیا؟ اسلام جب اقلیت میں تھے مسلمان تب بھی قرآن نے وہی بات کہی، جب اکثریت میں آ گئے تب بھی وہی بات کہی، جب محکومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے تب بھی وہی بات کہی، جب حکومت ہاتھ میں آ گئی تب بھی وہی بات کہی۔ قرآن کہتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن اللہ کے سوا کسی انسان کی کتاب ہوتی جس میں بہت اختلاف پایا جاتا۔ اب تو کام آسان ہو گیا نا، قرآن جیسا نہیں پیش کرنا ہے، نکالو اختلافات۔ عرض کیا چیلنج کل بھی تھا، آج بھی باقی ہے، چیلنج ختم نہیں ہو گیا ہے، کوئی کچھ نہیں۔ اچھا یہ چیلنج جس کو پیغمبر کر رہے تھے عربوں کے درمیان، آپ کو پتا ہے عرب بڑا غیرت والا ہوتا تھا، اسے کوئی چیلنج کر دے تو خاموش نہیں بیٹھتا تھا، اس کی موچ ہمیشہ اونچی رہتی تھی، کبھی موچ نیچی ہو جائے یہ عرب کو برداشت نہیں تھا، وہ چیلنج کر کے چلا جائے۔ قرآن چیلنج کر رہا، بار بار چیلنج کر رہا ہے، اس جیسا لے کر کے آؤ، 10 سورے لے کر کے آؤ، 1 سورہ لے کر کے آؤ۔ عرب پریشان، اپنے بڑے بڑے جو ان کے ادیب بڑے بڑے افراد تھے ان کے پاس جاتے بھائی کو جواب تو لگایا۔ ان لوگوں نے ایک کمیشن بنا دیا تھا، کمیشن بنتا ہے نا ہمارے یہاں، مشکل کو حل کرتے ہوئے آج تک کسی کمیشن میں کوئی مشکل حل نہیں کی۔ کمیشن تو کھا لیتا ہے، فنڈ وغیرہ سب رکھا جاتا ہے نا کمیشن کے لیے۔ اربوں کا بھی کمیشن بیٹھ گیا، بڑے بڑے لوگ فارغ البال ہو کے آپ کو کچھ نہیں کرنا، فقط قرآن کا جواب یہ آپ کا جو ہے بجٹ کھائیے، جواب نہیں آ رہا ہے۔ ہوتے ہوتے جب قرآن میں ایک اچھا اختلاف دکھاؤ، پھر بھی جواب نہیں بن پایا۔ اب قرآن نے تیسرا چیلنج کر دیا کہ اختلاف نہیں دکھا سکتے تو سنو۔ دیکھیے دنیا میں کتنا ہی بڑا ادیب ہو، کتنا ہی بڑا رائٹر ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری اس کتاب میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جسے تبدیل کیا جا سکے، چینج کیا جا سکے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ غلط ہوتا ہے، کبھی غلط نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہے، بات تو صحیح ہے، مگر اس کی بجائے اس لفظ کے بجائے اس لفظ کو اگر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دنیا کا کوئی شاعر، کوئی قلمکار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے کلام میں ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکے کہ اس کے بجائے یہ لفظ رکھ دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ قرآن نے یہ چیلنج کر دیا، یاسین والقرآن الحکیم۔ قرآن مجید ایک مستحکم کتاب ہے جس میں کوئی جھول نہیں ہے، ایک لفظ بھی قرآن میں ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ غلط تو نہیں ہے مگر مناسب نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ اس لفظ کا استعمال کر دیا جاتا، تو بڑا آسان کام ہو گیا تھا۔ اگر کوئی ثابت کر دے کہ قرآن میں الفاظ ایسے ہیں جو غیر مناسب ہیں، ان سے بہتر الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے، تو قرآن کا کلام خدا ہونا مشکوک ہو جائے گا۔ اب ادھر سے جو عربوں کا کمیشن بیٹھا تھا اور عرب قوم کے روزانہ ان کو وہ کرتی تھی، یار کیا ہے تم لوگ کب ہلوگے، کب بولوگے، ہماری غیرت جو ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے، عزت ہماری خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اب جب یہ والا چیلنج آیا تو پھر عرب آیا کہ ہاں اب کی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اب کی
الفاظ انہوں نے قرآن میں ایسے ڈھونڈ لیے جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ مناسب لفظ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے، نہیں یہ پہلے یوز ہوا کرتا تھا، اب یوز نہیں ہوتا، اب یہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہر زبان میں ہوتا ہے، ایک مدت کے بعد کچھ الفاظ متروک ہو جاتے ہیں، ان کو عام زبانوں میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ کہ 4 لفظ قرآن میں ایسے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ایک لفظ بھی نہیں، ہم 4 لفظ دکھا رہے ہیں کہ وہ نہ ہوتے تو بہتر تھا۔ کون سے 4 لفظ ہیں؟ 4 لفظ سنیے۔ کبار، کبار قرآن میں استعمال ہوا ہے، جبکہ اب کبار غلط نہیں ہے، پہلے کہتے تھے، اب کبار کی جگہ کبیر کہا جاتا ہے۔ عجاب، عجاب غلط نہیں ہے مگر اب استعمال نہیں ہوتا، اب عجیب کہا جاتا ہے۔ حضوہ، قرآن نے حضوہ استعمال کیا، غلط نہیں ہے مگر مناسب نہیں ہے، متروک ہو چکا ہے، اب کیا کہتے ہیں؟ استہزاء۔ قرآن نے کہا لشے، اب کہا جاتا ہے شے۔ 4 لفظ لے کر کے، 4 لفظ، بڑی خوشی کی لہر توڑ گئی نا، چہرہ سنتے سنتے کان پک گیا تھا، کان پک گیا تھا، آج یہ چہرے وہ چہرے تھا، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب پھنس گئے۔ یہ عربوں کے سرغنہ بھیڑ کے ساتھ پیغمبر کے گھر پہ اکٹھا ہو گئے، نکلو محمد، 4 الفاظ لے کر کے آئے ہیں، پیغمبر باہر آئے، ٹھیک ہے، سنتے آپ کی بات کو، اسلام کا مزاج ہے، اسلام ہر ایک کی بات سنتا ہے۔ اگر بہت سے لوگ سنانا جانتے ہیں، سننے کا حوصلہ، اسلام سناتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، سب لوگ مل کے چاؤں چاؤں کرو گے یا تمہارا کوئی نمائندہ آ کے بات کرے گا؟ انہوں نے بوڑھے خرام کو، بہت بڑا ادیب ان کا، اس کو چن لیا، یہ ہماری طرف سے بات کریں گے۔ اچھا یہ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کون کرے گا یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں یا استعمال نہیں ہوتے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ یہی کریں گے؟ اچھا دعویٰ بھی نہیں تھا، فیصلہ بھی نہیں تھا، اب قرآن کا اعجاز دیکھیے، اعجاز قرآن دیکھیے، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا، جو صاحب دعویٰ کر رہے ہیں وہی صاحب جج بھی بنے بیٹھے ہیں، فیصلہ بھی انہیں کو کرنا ہے کہ صحیح ہے یا غلط۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک، آئیے آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ اب وہ بوڑھے آدمی ہو، بڑی جوش و بلبلے کے ساتھ آئے، تو عربوں میں ایک دستور ہے کہ جب کوئی آتا ہے ان کے ہاں مہمان، تو میزبان جو ہوتا ہے اس کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب آنے والا چاہے مومن ہو چاہے کافر، فرق نہیں ہے، وہ آیا، پیغمبر اکرم اس رسم کے مطابق اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوسری رسم یہ ہے کہ جب مہمان اور میزبان دونوں بیٹھ جاتے ہیں، اب مہمان جواباً احترام میں کھڑا ہوتا ہے۔ مہمان آیا، پیغمبر کھڑے ہو گئے، دونوں بیٹھ گئے، اب وہ کھڑا ہوا بوڑھا، پیغمبر کے احترام میں۔ جب وہ بیٹھ گیا تو پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے، جب پیغمبر بیٹھ گئے تو اس کو جواباً پھر کھڑا ہونا ہے، پھر وہ بیچارہ کھڑا ہوا، جب وہ بیٹھ گیا تو پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے۔ اچھا پیغمبر ہے جوان، وہ ہے بوڑھا، اب تیسری مرتبہ کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے کراہتے ہوئے کھڑا تو ہوا، مگر یہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا، یا محمد انا رجل کبار اتتخذنی حضوا وہذا منک لشیء عجاب۔ اے محمد میں ایک بوڑھا انسان ہوں، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تم جیسے صاحب خلق عظیم کے لیے تو یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ پورے قرآن سے 4 لفظیں نکال کے لایا تھا، یہ نامناسب لفظیں ہیں، پہلے استعمال ہوتی تھی اب استعمال نہیں ہوتی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا ادیب ایک ہی جملے میں 4 الفاظ کو استعمال کر کے بتا دیتا ہے۔ ہم ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر یہ بات کہہ رہے ہیں، ورنہ آج بھی یہ الفاظ
इस्तेमाल होते हैं। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक उठक बैठक में सारा काम हो गया, एक उठक बैठक में सारा काम हो गया। तो कुरान का पहला चैलेंज, कुरान जैसी किताब पेश करो। 114 सूरे नहीं हो सकता है, 10 सूरे नहीं ला सकते हो, एक सूरा ये भी मुमकिन नहीं है, इख्तिलाफ दिखाओ ये भी मुमकिन नहीं है, कोई एक नामुनासिब लफ्ज दिखा दो। अजीजों अर्ज़ किया कि चैलेंज आज भी बरकरार है। दुनिया को इस्लाम से बड़ी परेशानी है, बड़ी मुसीबतों में लोग पड़े हुए हैं। इस्लाम को खत्म करने के लिए तरह तरह की साजिशें रची जा रही हैं, कत्ल व गारत का बाजार गर्म किया गया है, मगर एक लफ्ज कोई नहीं पेश करता। उन्हें भी यकीन है कि इस्लाम कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है, मगर क्या किया जाए कि मफादात आड़े आते हैं। जिन्होंने इंसानों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है, जो इंसानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते, उन्हें पता है कि कुरान मुखालिफ जुल्म है। जिस दिन कुरान को हम मान लेंगे उस दिन हमें जुल्म से दस्तबरदार होना पड़ेगा, इंसानों को आजाद करना पड़ेगा, उनके हुकूक अदा करने पड़ेंगे। ताकि मुखालफत क्यों कर रहे हैं? ताकि उन्हें हक अदा न करना, ताकि जुल्म की चक्की में जो लोगों को पीस रहे हैं इसी तरीके से पीसते रहे। अजीजों, जितना दिन में सूरज के रोशन होने का यकीन होता है, उससे ज्यादा इस्लाम के बरहक होने का यकीन है, कुरान मजीद के किताब खुदा होने का यकीन है। और याद रखिए, यह सिर्फ कुरान की सिफत है। कुरान ही से आप साबित कर सकते हैं कि यह अल्लाह की किताब। यह खासियत इंजील में नहीं है, यह खासियत तौरात में नहीं है, यह खासियत ज़बूर में नहीं है, क्योंकि ज़बूर और तौरात और इंजील को चैलेंज के तौर पर नहीं पेश किया गया, जबकि कुरान को चैलेंज के तौर पर पेश किया गया। अगर मासूमा आलम फरमाती है हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया में से मुझे 3 चीजें महबूब है, तिलावत व किताबिल्लाह, सरे फहरिस्त अल्लाह की किताब कुरान की तिलावत। क्यों? ये अल्लाह की वो किताब है जिसका कलाम खुदा होना यकीनी है, जिसकी दलील उसके साथ मौजूद। हजरत ईसा नबी थे या हैं? नबी थे या हैं? नबी थे। हजरत मूसा नबी थे या हैं? नबी थे। उनकी हकानियत की दलील क्या थी? हजरत ईसा की हकानियत की दलील मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधों को रोशनी अदा करते थे, कोड़ियों का इलाज कर देते थे, ये था ना। जनाब मूसा की हकानी दलील क्या थी? असा अजदहा बन जाता था। ये सारी ये जनाब ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे या कर रहे हैं? करते थे। अंधों को रोशनी देते थे या दे रहे हैं? कोढ़ियों का इलाज करते थे या कर रहे हैं? जितने मौजूदे हैं सब तारीख में, क्योंकि जनाब ईसा नबी थे हैं नहीं, लेकिन हजरत नबी थे या हैं? हजरत नबी थे नहीं, हजरत नबी हैं। दलील भी होना चाहिए। कुरान मौजूदा था नहीं, कुरान मौजूदा है। कुरान पैगंबर अकरम का वो मौजूदा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। इसके खिलाफ कितनी ही साजिशें क्यों न कर दी जाए, कुरान के वजूद पर हर्फ नहीं आने वाला है, क्योंकि पैगंबर की नबूवत अबदी है, पैगंबर की रिसालत आफाकी है। ईसा की नबूवत जैसी नहीं है, मूसा की नबूवत जैसी नहीं है। लिहाजा कुरान का दर्जा भी तौरात और इंजील और ज़बूर जैसा है। इसलिए बीबी फरमाती है, महबूब तरीन चीज मेरी निगाह में क्या है? किताब खुदा की तिलावत है महबूब तरीन चीज। सिद्दीक़ा ताहिरा अमली जिंदगी में भी कभी कुरान से जुदा रहा। हर लम्हा ज़बान पे हो। हम लोग भी तिलावत करते कभी कभी, कोई लम्हा जिंदगी का नहीं था। जनाब सलमान कहते हैं मैं अपनी बीवी के घर गया, मैंने क्या देखा?
मासूमा चक्की पीस रही है, चक्की चला रही है, हाथ से खून रिस रहा है, हाथ से खून रिस रहा है। तकलीफ क्या अलग नहीं है, चक्की चला रही है और ज़बान पे कुरान की आयत दोहरा रही है, वलाखिरतु खैरुन व अब्क़ा। दुनिया की मुश्किलें भी गुजर जाती हैं, दुनिया के ऐश व आराम भी गुजर जाता है, जो बाकी रहने वाली चीज है वो आखिरत है, वो आखिरत है बाकी रहती है। यही वो जज्बा था, यही वो ईमान था, यही वो अकीदा था कि बीवी सारी मुसीबतें बर्दाश्त की। ज़बान पे जुमला तो था, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरता लयालिया, सुब्बत अलल अय्याम सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सारत लयालिया। बाबा आपके बाद उस पर मुसीबतों के वो पहाड़ टूटे कि अगर रोज़े रोशन पर ये पहाड़ टूट जाते तो रोज़ रोशन शब तार में तब्दील हो जाता। वो कौन सी मुसीबत है जिसका तस्करा बीवी कर रही है? क्या टूटी हुई पसलियों का तस्करा कर रही है? क्या शिकम में मोहसिन की शहादत का तस्करा कर रही है? क्या दरो दीवार के दरमियान में पीछे जाने का तस्करा कर रही है? नहीं, ये वो हस्तियां हैं जो अपने ऊपर होने वाली मुसीबतों को कभी मुसीबत नहीं समझती। ये उन मुसीबतों का तस्करा कर रही हैं जिन मुसीबतों में उम्मत गिरफ्तार हो चुकी है। कौन सी मुसीबत है? मौलाए कायनात रसूल के इंतकाल को चंद दिन गुजर चुके हैं। मौला घर में तशरीफ लाए, आने के बाद बीवी के सराहने बैठ गए क्योंकि मासूमा बीमार है, बीमारी के बिस्तर पर है। फातिमा की क्या बीमारी है मालूम है ना? फातिमा की बीमारी यह है कि उन्हें दरो दीवार के दरमियान पीस दिया गया। फातिमा की बीमारी यह है कि उन पर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया है। फातिमा की बीमारी यह है कि पसलियां तोड़ दी गई हैं। फातिमा की बीमारी यह है कि बच्चे को मां के पेट में शहीद कर दिया गया। बीवी इतनी ज्यादा तकलीफ में है कि उठती हैं तो दीवार का सहारा लेकर के उठती है, चलती हैं तो असा पकड़े हुए झुकी हुई कमर के साथ चलती है। शहादत के बाद मासूमा की क्या उम्र है? 18 ही बरस तो है ना। आपने 18 बरस की किसी औरत को देखा है जिसकी कमर झुक गई हो? उसे कोई खास बीमारी भी ना हो, है ना ताज्जुब की बात? न देखा, न सुना, न पढ़ा कि 18 बरस की खातून हो, कोई खास बीमारी भी ना हो, कमर झुक जाए। क्या सबब था कमर झुकने का? किसी ने यही सवाल 5वें इमाम से कर लिया कि मौला ये बताइए कि आपकी दादी जब शहीद हुई हैं उनकी उम्र क्या थी? इमाम ने फरमाया मेरी दादी की उम्र 18 बरस थी। का मौला हमने सुना है कि आपकी दादी की कमर झुक गई थी, क्या ये सच है? उसे यकीन नहीं आ रहा है ना। 18 बरस की उम्र में किसी की कमर नहीं झुकती। इमाम ने एक दफा दाएं देखा, बाएं देखा, कोई गैर तो नहीं है। अल्लाह ने मजलूमियत का आलम के मजलूम अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बयान भी नहीं कर सकता। जब यकीन हो गया सब अपने हैं, इमाम ने फरमाया हाँ सच है, मेरी दादी की कमर झुक गई थी। सबब जानना चाहते हो कि दादी की कमर क्यों झुकी? तो सुनो, वजह यह थी कि जब मेरी दादी को दरो दीवार के दरमियान पीसा गया, पसली की हड्डी टूटी, हड्डी टूट के जिगर में पैवस्त हो गई। जब कभी दादी उठना चाहती थी, खड़े होना चाहती थी, हड्डी जिगर में जाकर चुभती थी। इतनी तकलीफ होती थी कि दादी झुक झुक के चलने में मजबूर
अजरकुम अल्लाह। दादी झुक के चलने पर मजबूर, इतनी तकलीफ में है जनाब फातिमा। आपको फातिमा की तकलीफ का अंदाजा तो हो गया ना। अली घर में आए हैं, बीवी के सराहने बैठे हैं। आमतौर से शौहर जब घर में आता है तो बीवियां अपना दुखड़ा अपने शौहर से बयान करती, हक भी है, अगर शौहर से न कहेंगी तो किससे कहेंगी। मगर फातिमा ने अपना दुखड़ा अली से नहीं बताया। अली को तो फातिमा ने ये भी नहीं बताया कि पसलियां टूटी हुई हैं। टूटी हुई पसलियों का पता तो अली को तब चला जब वसीयत फातिमा के मुताबिक अली फातिमा को गुस्ल दे रहे थे, तब अली को पता चला कि फातिमा की पसलियां टूटी हुई है। बस बीबी ने एक सवाल जरूर किया अली से कि अली, मैंने सुना है कि लोगों ने अब तुम्हें सलाम करना छोड़ दिया है। क्योंकि अली सिर्फ फातिमा के शौहर नहीं है, अली अल्लाह की वो निशानी है जिसे अल्लाह ने मुसलमानों के दरमियान भेजा है ताकि अली की हिदायत पर अमल करके बहिश्त के हकदार बन सके। मैंने सुना है कि लोगों ने आपको सलाम करना छोड़ दिया। मौला फरमाते हैं फातिमा इतना ही नहीं कि लोगों ने मुझे सलाम करना छोड़ दिया, मैं सलाम करता हूँ कोई मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देता। बस ये सुनना था, बीवी तड़प गई। एक दफा फिजा से आपको आवाज दी है, फिजा मुझे किबला रुख बैठा दो, मैं कुछ दुआएं करना चाहती हूँ। फिजा ने बीवी को किबला रुख बैठाला। बीवी ने सर के बाल खोले, ए हसन ए हुसैन ए ज़ैनब कुलसूम माँ के पास आ जाओ, माँ दुआ करना चाहती है, तुम लोग आमीन कहो। अरे किस दिल से बच्चों ने आमीन कहा होगा, दुआ सुनना चाहते हैं। बीबी ने दोनों हाथों को उठा के कहा, इलाही अज्जिल वफाती सरिया, खुदा मुझे जल्दी से मौत दे दे, अब ये समाज रहने के लायक नहीं है। अली सलाम करे, अली के सलाम का कोई जवाब भी न दे। ये अली तो चाहता बीबी की खिदमत में हाथ जोड़ के कहो, बीबी यकीनन ये बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन बीबी ये तो आगाज मसाइब है, अभी तो मुसीबतों की इब्तिदा है। बीबी आपने नहीं तो सुना है ना कि अली के सलाम का जवाब कोई नहीं देता। अभी किसी ने अली को पत्थर नहीं मारा है, अभी किसी ने अली को तीर नहीं मारा है, आपने अली के बदन को लहू लहान नहीं देखा, खून में नहाया नहीं देखा। तड़प गई बीबी, जरा असरे आशूरा करबला आ जाइए, अपनी लाडली ज़ैनब को संभाल लीजिए। अरे ज़ैनब ने कैसे बर्दाश्त किया होगा 1900 तने चाक चाक पर, शिब्र सीने पे सवार, गले पर खंजर। अला लअनतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारिल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने हमें कुरान जैसी मुस्तहकम किताब इनायत की। पालने वाले हमें इस किताब को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले सदके में अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के जो मुमिनीन व मुमिनात बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला इनायत फरमा। जो मकरूज हैं उनके कर्जों को अदा फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल और पाकीज़ा रोजगार इनायत फरमा। जो साहिब रोजगार हैं उनके रोजगार में मजीद तरक्की और उन्हें अपने बेरोजगार भाइयों की मदद की तौफीक इनायत फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद इनायत फरमा। जो साहिबे औलाद हैं उन्हें अपनी औलाद की दीनी तालीम और तरबियत की तौफीक अता फरमा। बारिल्लाह मराजे किराम और रहबरे मुअज़्ज़म इन्क़िलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। जब हजरत का ज़ुहूर हो तो हमारे आमाल ऐसे हों कि हम उनके अस्हाब व अंसार में शुमार हो सके। अल्लाहुम्मा अज्जिल फी फरज मौलाना साहिब ज़मान
وجعلنا من اعوانه وانصاره. ایک سورہ فاتحہ پڑھی.